شریعت پر نہیں چل سکتے، اگرچہ کہ موسیٰ ہیں، کلیم اللہ ہیں، صاحب تورات ہیں، صاحب کتاب ہیں، سارے فضائل ان کے اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کے بعد میرے بعد کسی کی شریعت نہیں چلے گی، کسی کی کتاب نہیں چلے گی۔ میرا دین یہ خاتم الادیان ہے، میری کتاب خاتم الکتب ہے، اور میری رسالت خاتم الرسالات ہے۔ میرے بعد کوئی نبی کی نبوت نہیں چلے گی، کسی نبی کی کتاب نہیں چلے گی، اور کسی نبی کا دین نہیں چلے گا، جو چلے گا میری شریعت چلے گی۔ اب بھلا بتاؤ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے آمد کے بعد اگر کوئی آدمی حضرت موسیٰ کی شریعت پر چلے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، تو جو یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ مختصر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ عام طور سے لوگوں کو کم معلوم ہوتا ہے۔ 29 صفر 11 ہجری کو آپ بیمار ہوئے ہیں، 13 یا 14 دن آپ بیمار رہے ہیں، اور 11 دن آپ نے نمازیں پڑھائی بیماری کے ساتھ۔ اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کی فجر اور جمعرات کی عشاء کی نماز، یہ 17 وقت کی نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں۔ 17 وقت کی نمازیں آپ کے مرض الوفات میں صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی ہیں، لکھا ہے کتابوں میں صاف طور سے۔ 29 صفر کو آپ بیمار ہوئے ہیں، آپ بقی گئے، بقی والوں کو آپ نے رخصت کیا، اور لکھا ہے کتابوں میں جب وہاں سے آپ واپس آئے جنازے سے، بقی سے، آپ کے سر میں درد شروع ہوا، شدید تکلیف شروع ہوئی۔ یہ سب سے پہلی آپ کی مرض الوفات میں تکلیف تھی، جس کو آپ کو اسی مرض الوفات میں اسی بیماری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ بیماری بڑھتی رہی، لمبا قصہ ہے، مختصر یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، وصیتیں فرمائی۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت فرمائی کہ یہود کو اور نصارہ کو اور مشرکین عرب کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ مکے میں، مدینے میں، جزیرۃ العرب میں نہ یہودی رہیں گے، نہ نصرانی رہیں گے، نہ مشرکین رہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جب یہود و نصارہ اور مشرکین عرب جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتے تو مسلمانوں کی زندگی میں یہود و نصارہ کے طریقے کیسے رہ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو نفرت ہونی چاہیے غیروں کے طریقے سے۔ پھر آپ نے دوسری وصیت فرمائی کہ دیکھو میرے زمانے میں جس طرح اسلام لانے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے مختلف علاقوں سے وفود آتے تھے، جماعتیں آتی تھی، ان کا میں اکرام کرتا تھا، احترام کرتا تھا، ان کو دین سکھاتا تھا، اس طرح تم بھی دین سکھاؤ۔ اور تیسری وصیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ دیکھو اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا اہتمام کرنا، دیکھو اپنے ماتحت جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں اور تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ یہ وصیت آپ نے فرمائی۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اور صحابیات سے، اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں کہاں ہوں گا کل؟ صحابیات نے کہا، ازواج مطہرات نے کہا کہ فلاں کی باری ہے، فلاں کی باری ہے۔ بات سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر گزارنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے گھر میں حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ تشریف لائے۔ آخری پورا ہفتہ تقریباً لکھا علماء نے حضرت عائشہ کے حجرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دن گزارے۔ انہی ایام میں آپ نے کبھی حضرت فاطمہ سے بات کی، کبھی ازواج مطہرات سے بات کی، کبھی حضرت حسن حسین سے بات کی۔ چنانچہ آخری دن تھا، پیر کا دن تھا، چاش کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی میری باری تھی، میرا گھر تھا، اور اللہ کے نبی کا بدن مبارک میرے سینے سے لگا ہوا تھا۔ آپ کی زبان پہ کچھ الفاظ جاری تھے، میں نے کان لگا کے سنا
تو آپ فرما رہے تھے کہ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ یہ الفاظ آپ کہتے رہے اور اسی حال میں آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، عجیب جملے ہیں، عربی کے جملے ہیں، یا ابتا اجاب ربا دعاہ، یا ابتا من جنت الفردوس ماواہ، یا ابتا الی جبرائیل ننعاہ۔ ہائے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اے میرے ابا، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ اے میرے ابا، ہم جبرائیل کو خبر دیتے ہیں آپ کی وفات کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، 2 دن مجھے یاد رہیں گے۔ ایک وہ دن جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے، مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا تھا، مدینے کا ہر ذرہ روشن ہو گیا تھا، مدینے میں روشنی پھیل گئی تھی۔ اور وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں تو مدینے میں سارا دن میں تاریکی چھا گئی تھی، مدینے میں ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریکی و تاریکی تھی۔ آپ کی وفات کے وقت میں عجیب عالم تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے، جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہ منافق ہے، اللہ کے نبی آئیں گے اسے سزا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے طور پر گئے تھے اللہ سے ملنے کے لیے، 40 راتیں غائب تھے، بنی اسرائیل سے واپس آ گئے، اس طرح اللہ کے نبی دوبارہ واپس آنے والے ہیں۔ کوئی نہ کہے نبی کی وفات ہو گئی، اور جو یہ کہے گا وہ منافق ہے، اللہ کے نبی سے آ کے سزا دیں گے، قتل کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھا کے چلے گئے مدینے سے باہر، ان کے ایک دوسرا گھر تھا، بیوی وہاں رہتی تھی، سنا اس کا نام ہے، وہاں گئے، خبر ملی تو فوراً گھوڑے پہ سوار ہو کر واپس آئے۔ مسجد نبی میں دیکھا لوگ رو رہے ہیں، لوگ بیٹھے ماتم کر رہے ہیں، ان سے بات نہیں کی، گھر میں تشریف لائے، اپنی بیٹی عائشہ کے پاس گئے تو دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک دھاری دار یمنی چادر میں اڑا کر لٹایا گیا ہے۔ وہ آئے اور چادر ہٹائی، اور چادر ہٹا کر اللہ کے نبی کے پیشانی کو بوسہ دیا، چوما، اور کہا کبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی زندگی میں بھی آپ جو ہے بڑے خوب تھے، موت کے بعد بھی آپ عمدہ ہیں، آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہیں کریں گے، جو موت آپ کے لیے مقدر تھی وہ آ گئی۔ پھر چادر اڑا دی، اور چادر اڑانے کے بعد آپ مسجد میں آئے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ لکھا ہے حضرت ابوبکر خود کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اس کے بعد حضرت عمر صدیق اکبر جب بات کرنے لگے، مجمع حضرت عمر کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق کے پاس آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے عجیب اس وقت خطبہ دیا ہے، عجیب بات ہے، کہنے لگے حمد و ثنا کے بعد کہے، اما بعد فإن منکم من یعبد محمدا فإن محمدا قد مات وإن منکم من یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ کہنے لگے تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ اس کا خدا انتقال کر گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجال، کیا ہے آیت، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات الی آخر الآیات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ ان سے پہلے بہت سے رسول آئے دنیا سے چلے گئے، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا ان کی وفات ہو جائے، وہ شہید کر جائیں، کیا تم الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ اور الٹے پیر پھر جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آیتیں پڑھی ہیں، کہتے ہیں صحابہ سہم گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں گر گیا، مجھے لگ رہا تھا ایسا جیسے آج ہی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ آیتیں سے پہلے میں نے حالانکہ کئی مرتبہ پڑھی ہیں، لیکن آج لگ رہا تھا کہ آج ہی آیتیں قرآن کریم کے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آیا کہ صاحب نبی کے بعد نبی کا جانشین کون ہوگا؟
لکھا ہے کتابوں میں مہاجرین اور انصار جمع ہو گئے، ثقیف بنی ساعدہ میں ایک جگہ جمع ہو گئے، انصار و مہاجرین میں اختلاف ہوا کہ کون امیر ہوگا، کون خلیفہ ہوگا۔ انصار کہہ رہے تھے ہم میں سے خلیفہ اور مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا، اختلاف ہو رہا تھا، لمبی بات ہو جائے گی۔ آخر میں حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر سب کا اجماع ہو گیا، سب مطمئن ہو گئے اور سب جو ہے اس پر جو ہے متفق ہو گئے۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری دوشنبے کا دن اللہ کے نبی کا وصال ہوا تھا۔ لکھا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 63 سال اور 4 دن کی ہوئی تھی۔ دوشنبے کا دن اس طرح اللہ کے نبی کا جانشین کون ہوگا اس پر گزر گیا، رات آ گئی۔ اور منگل کا دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ آپ کو نہلایا جائے گا، کہاں تدفین ہوگی اور نماز کیسے پڑھیں گے، اس پر جو ہے بات ہونے رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ کی نعش مبارک کو مکے لے جایا جائے، کسی کوئی کہہ رہا تھا بیت المقدس لے جایا جائے، کسی نے کہا جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئے۔ لیکن صدیق اکبر نے مسئلہ حل کیا، کہا میں نے آقا سے سنا ہے کہ جہاں نبی کی تدفین اللہ کو منظور ہوتی ہے وہی نبی کا انتقال ہوتا ہے۔ چنانچہ حجرِ عائشہ میں اللہ کے نبی کا وصال ہوا تھا، چنانچہ حجرِ عائشہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی۔ چنانچہ جہاں آپ کو سلایا گیا تھا، لٹایا گیا تھا، یمنی دھاری دار چادر اڑا کر وہاں سے ہٹا کر ابو طلحہ نامی جو صحابی ہیں انہوں نے لہدی قبر کھودی، یعنی بغلی قبر جسے کہتے ہیں، ایک صندوق والی قبر ہوتی ہے، ایک بغلی قبر ہوتی ہے، بغلی قبر آپ کو کھودی گئی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ 10 صحابہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ 10 صحابہ حجرے میں جاتے تھے اور وہ نماز پڑھ کے واپس آتے تھے۔ سب سے پہلے بنو ہاشم نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے نماز پڑھی، پھر انصار نے نماز پڑھی، پھر مردوں نے نماز پوری کی، پھر عورتوں نے نماز پڑھی، پھر بچوں نے نماز پڑھی۔ اس طرح نماز پڑھنے میں پورا منگل کا دن گزر گیا۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں اما جان عائشہ فرماتی ہیں رات کے اندھیرے میں جب بدھ کا دن تھا اور آدھی رات گزر گئی تب ہم کو اللہ کے نبی کی تدفین سمجھ میں آئی کہ پھوڑوں کی آواز آ رہی تھی، قبر کھودی جا رہی تھی، پھوڑوں کی آواز آ رہی تھی۔ تب پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی تدفین عمل میں آ رہی ہے۔ اس طرح میرے دوستو بزرگ بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری وقت گزرا ہے۔ اس آخری وقت میں جو آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں ایک اہم نصیحت یہ ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، دیکھو نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں چاہے وہ غلام ہو، باندیاں ہوں، یا تمہارے گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر ہوں، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا۔ اور آپ نے اپنی وفات سے پہلے یہ بھی کہا دیکھو یہ میرے جو انصار ہیں یہ میرے اندر کے لوگ ہیں، میرے اندر کا کپڑا ہیں، انہوں نے میرے دین کا ساتھ دیا ہے، لہذا ان کے ساتھ احسان کرنا، سلوک کرنا، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا۔ تم میں میرے بعد جو ذمہ دار ہوگا، خلیفہ بنے گا، امیر بنے گا، ان کے جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی اچھائی کو قبول کرنا، ان میں جو برے لوگ ہیں اور ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے ایک دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور بلا کے کچھ کان میں کہا، وہ رونے لگی، اور فرمایا جب تھوڑی دیر کے بعد پھر بلا کے دوسرے کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگی۔ چند دنوں کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ اللہ کے نبی نے تمہاری کان میں وفات سے پہلے کچھ کہا تھا، تم رونے لگی، پھر کہا تو ہنسنے لگی، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے جو کہا تھا یہ فرمایا بیٹی اسی بیماری میں میری وفات ہوگی، اس لیے میں رونے لگی، ابا کی مجھ سے جدائی ہوگی۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بلا کے فرمایا بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، تمہارا انتقال ہوگا۔ چنانچہ لیوات میں لکھا ہے 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ میرے دوستو مختصر سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب محبت کے دعوے دار ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی شروع کیسے ہوئی، ختم کیسے ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ 6 سال کے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا، 8 سال سے لے کر تقریباً 50 سال تک چچا نے آپ کو سہارا دیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ سب سے پہلا نکاح آپ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا، اور ساری آپ کی اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، حضرت فاطمہ ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، لیکن عجیب بات ہے 4 میں سے 3 بیٹیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر گئیں۔ 3 بیٹیاں، باپ کا انتقال پہلے، پیدائش سے پہلے، ماں کا انتقال 6 سال میں، دادا کا انتقال 8 سال میں، اور آپ کی جب شادی ہوئی، اولاد ہوئی، تو آپ کی تینوں بیٹیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر گئیں۔ آپ کے 3 بیٹے ہوئے، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ طیب و طاہر علماء فرماتے الگ نہیں ہے، عبداللہ ان کے بیٹے آپ کے، ان کے لقب طیب و طاہر تھے، اور ایک ابراہیم ہے۔ یہ دونوں بچے بھی آپ کی حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، لیکن یہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ یہ ایک بیٹے ابراہیم ہیں جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، جو آپ کی باندی تھی، 2 باندیاں تھیں، ایک ریحانہ ہیں، ایک ماریہ قبطیہ ہیں، ان سے پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم۔ ان کے انتقال پر اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا تھا، اور لوگوں نے تانا دیا تھا۔ کیا تانا دیا تھا؟ یہ ابتر ہیں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو سورت ہے نا، سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو ابو لہب نے، ابو جہل اور بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے، بے ایمانوں نے تانا دیا، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، ان کی نرینہ اولاد باقی نہیں ہے، چند دن کی بات ہے، یہ ختم ہو جائیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، ان کا دھرم ختم ہو جائے گا، اور ان کی دعوت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتار کر فرمایا، یہ کیا نبی کو ابتر کہتے ہیں؟ ابتر کے معنی ہوتے ہیں دم کٹا ہوا، جس کے پیچھے سلسلہ نہ ہو، پیچھے کا حصہ نہ ہو، جس کی اولاد ختم ہو جائے اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اولاد نرینہ نہیں، آگے کیسے سلسلہ چلے گا؟ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کے ایک معنی تو وہ ہیں جو سب جانتے ہیں، حوض کوثر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو آب کوثر پلائیں گے، جس کے آب خورے ستاروں سے زیادہ ہوں گے، اور جس کی فرمائش کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ وہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، چند لوگ پینے کے لیے آئیں گے، فرشتے کہیں گے ہٹو، تو اللہ کے یہ تو میری امتی ہیں، ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی یقیناً آپ کے امتی ضرور ہیں، لیکن آپ کے بعد انہوں نے نئی نئی باتیں گھڑ لی، نئی نئی بدعتیں ایجاد کی، آپ کے دین کو مٹایا، آپ کے دین کو انہوں نے ختم کرنے کی سازشیں کی تھی، لہذا اللہ کے اور میں سحقن سحقن، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، میرے سے پانی پینے کے تم لائق نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا بدعت بڑا گناہ ہے۔ بدعت کے کیا معنی ہیں؟ دین میں کوئی ایسی بات داخل کرنا جو دین میں نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، بدعت کی کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کے معنی ہوں، لیکن علماء نے تفسیر یہ بھی کی ہے خیر کثیر آپ کو دی ہے، یعنی آپ کو جو خیر کثیر دنیا اور آخرت میں دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ ابتر کہتے ہیں، آپ کی جسمانی اولاد تو نرینہ نہیں ہے، لیکن آپ کی روحانی اولاد ساری دنیا میں پہنچے، ساری دنیا میں ہوگی، دنیا کے ہر بر اعظم میں آپ کی اولاد، ایمان والی جو اولاد ہے، روحانی اولاد وہ ہوگی، اس لیے کہ نبی تمام ایمان والوں کے روحانی باپ ہیں، اور آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی کا حق تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی اپنی قبر میں باحیات ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں،
سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو دور سے سلام پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے متعین ہیں، وہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو میرا امتی میری قبر پر پہنچ کر مجھے سلام اور درود پڑھتا ہے، سلام و صلات پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، اس کو میں سنتا ہوں، براہ راست جواب دیتا ہوں۔ ہمارے مولانا بیان سے پہلے ایک بات کہہ رہے تھے اشعار کی شکل میں بھی کہ جو ادب والا ہوتا ہے اسی کو اللہ نوازتے ہیں، بے ادب محروم ہوتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ وہاں گئے ہیں، جو سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کی جو جالی ہے، بیچ کی جالی، اس کے اوپر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورہ حجرات، اس کی آیتیں اللہ نے وہاں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں وہاں لکھی گئی ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز پر، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کیا اور تم ایسے وہاں بولے جسے آپس میں زور زور سے بولتے ہو، فرمایا تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے فرمایا نبی پر درود پڑھو تو اطمینان سے آہستہ پڑھو، چلا چلا کے نہیں، جیسے لوگ چلا چلا کے۔ اس لیے نبی کے جو وارثین علماء ہیں ان کے سامنے بھی زور سے نہ بولو۔ فرمایا 5 موقع ایسے ہیں جہاں آدمی زور سے بولتا ہے، دنیا کی باتیں کرتا ہے، خطرہ ہے۔ اگر 40 سالہ عبادت بھی اس کے پاس موجود ہے تو وہ 40 سالہ عبادتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرو، اذان ہو رہی دنیا کی باتیں نہ کرو، قبرستان میں جاؤ تو دنیا کی باتیں نہ کرو، کہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہے وہاں دنیا کی باتیں نہ کرو، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے ہو فرماتے وہاں دنیا کی باتیں نہ کرو۔ اگر دنیا کی باتیں کرو گے، بے ادبی کرو گے، فرماتے تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ادب بڑی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مسجد میں آ رہے ہو ادب کے ساتھ سیدھا پیر رکھ کر آؤ، دعائیں پڑھ کر آؤ، یہاں کے دنیا کی باتیں نہ کرو۔ یہاں پیاز لہسن، کچی پیاز کچا لہسن اور بیڑی سگریٹ یا کوئی ایسی چیز پی کر استعمال کر کے نہ جس سے تمہارے منہ میں بدبو آ رہی ہو، جس سے تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ یہاں آنے کے بعد یہ دنیا کی باتیں نہ کرو، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، یہ مسجد کے آداب بتائے۔ اللہ کا قرآن ہے، اسے بادب سین چھونا، وضو کے ساتھ چھونا، اوپر رکھنا۔ آپ بیت الخلا جا رہے ہیں، تمہارے گھر کے 4 دیواری میں اٹیچ باتھ روم میں تم جا رہے ہو، لیکن وہاں بھی جاؤ تو قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھنا۔ قبلہ کتنی دور ہے، بیت اللہ کتنی دور ہے، ہزاروں کلومیٹر پر بیت اللہ ہے، بیچ میں صحرا ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، لیکن فرمایا یہاں بھی 4 دیواری میں بیٹھ رہے ہو، یا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پیٹ کر کے استنجا نہ کرنا، پیر نہ پھیلانا، یہ سارے آداب بتائیں۔ تو آج میرے دوستو اور بھائیو، تو میں اس کر رہا ہوں کہ آدمی کو جو کچھ ملا ہے یا ملے گا یا یہ مل رہا ہے وہ ادب کی وجہ سے مل رہا ہے۔ لہذا جتنا نبی کا ادب ہوگا، نبی کا پاس و لحاظ ہوگا، اور نبی کی عظمت دل میں ہوگی، نبی کی محبت دل میں ہوگی، اور نبی کی جتنی اطاعت ہوگی، بندہ نوازا جائے گا، امتی نوازا جائے گا۔ چنانچہ آخری باتیں کچھ کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حدیث میں فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے؟ جنت کو سنے گا تو آدمی یہ چاہے گا ابھی ہمارے جنت میں چلے جائیں۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، وہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، وہاں صحت ہے، بیماری نہیں ہے، وہاں آرام ہے، راحت ہے، پریشانی نہیں ہے، وہاں زندگی ہے، موت نہیں ہے، وہاں ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ لہذا اصل زندگی تو زندگی جنت کی ہے، وہاں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت کرنے سے انکار اور اعراض کرے گا وہ گویا کہ جنت میں جانے سے اعراض و انکار کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے سیرت النبی کے جلسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کے سیرت کو سن کر، نبی کے اقوال اور افعال اور کردار اور کیریکٹر اور اخلاق کو سن کر
دل میں یہ عظمت اور دل میں داعیہ پیدا ہو کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اس لیے کہ علماء لکھا ہے جنت میں جانے کے جتنے راستے ہیں سارے راستے بند ہیں، کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو راستہ دیا تھا، نوح علیہ السلام نے جو راستہ دیا تھا، آدم علیہ السلام نے جو راستہ دیا تھا، 1.25 لاکھ نبیوں نے جو راستہ ہے وہ سارے راستے بند ہو گئے۔ صرف ایک راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ اس راستے پہ جو چلے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ راستے سے جو ہٹ جائے گا پتہ نہیں وہ کہاں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا راستہ، دنیا کی کامیابی کا راستہ، برزخ کی کامیابی کا راستہ، میدان محشر میں کامیابی کا راستہ، اور عالم آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی کا جو راستہ ہے، جہنم سے بچنے کا جو راستہ ہے اور جنت میں جانے کا جو راستہ ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا سنت ہی تو ہے ضروری کیا ہے سنت پہ چلنا؟ ہمارے استاد اب بھی کہتے ہیں، اب بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کیا ضروری سنت پہ چلنا؟ ان کو مثال دے کے سمجھاتے تھے۔ کبھی کبھی میں بڑے بڑے مجمع میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ہندوستان میں ایک غیر مسلم بھائی ہمارے ہاتھوں پہ شیر کی تصویر بناتے ہیں، صرف رنگ نہیں گوتتے ہیں، پہلے سوئی سے مار کر اس میں رنگ بھرتے ہیں اور کبھی وہ شیر ہاتھ سے مٹتا نہیں ہے۔ ایک شوق ہے لوگوں کا، جیسے ہماری عورتیں کان میں چھید ڈال کے زیور ڈال لیتے ہیں، ناک میں چھید ڈال کے زیور ڈال لیتے ہیں، زیور پہننے کا شوق ہے، چھید ڈالتی ہیں، اس طرح وہ ہاتھوں میں چھید ڈال کے سوئی سے رنگ بھر لیتے ہیں۔ ایک آدمی نے دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں شیر بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس نے پوچھا بھائی شیر کون بنایا؟ بڑا اچھا لگا ہے۔ کہنے لگا کہ فلاں آدمی ہے جو شیر بناتا ہے، وہاں چلا گیا، وہ جگہ میرے ہاتھ میں شیر بنا یار، یہ پیسہ دینے کو تیار ہوں، لاؤ۔ چنانچہ سوئی لی اور مارا، تو کہتے کیا بنا رہے؟ کہتے شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا یار شیر بغیر ٹانگ کے بھی تو ہو سکتا ہے، چھوڑو ٹانگیں، شیر بغیر ٹانگ کے بناؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب سوئی دوبارہ ماری، کیا بنا رہے؟ کہتے تھے شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ ارے دم کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا ہے، چھوڑ دو دم کو، کیا ضروری ہے دم بنانا شیر کی؟ ٹھیک ہے چھوڑ دیا۔ پھر مارا کہ کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ ارے کسے کھانا ہونا تھوڑی ہے، پیٹ بھرنا ہے، بغیر پیٹ کے شیر ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیا۔ پھر مارا تو کیا بنا رہے؟ آنکھیں بنا رہے ہیں۔ ارے جنگل کا شیر جنگل میں دیکھنا تھوڑی ہے، یہ تو ہاتھ کا شیر ہے، بغیر آنکھوں کے ہو سکتا ہے۔ جہاں سوئی ماری وہاں کہتے اس کے بغیر بنا دو یار، تکلیف ہو رہی نا، اس لیے بغیر پیروں کے، بغیر پیٹ کے، بغیر آنکھ کے، بغیر دم کے شیر بنا دو۔ آپ ہی بولو، نہ دم ہے شیر کی، نہ ٹانگ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، اور شیر بنے تو کیسے بنے؟ ان سارے اعضاء کے مجموعے کا نام شیر ہوتا ہے، لہذا نہ ٹانگ کچھ بھی نہیں ہے، شیر بن جائے کیسے بن جائے؟ آج مسلمان یہی کہتا ہے مولانا یہ لباس کی سنت چھوڑ دو، یہ چہرے کی سنت چھوڑ دو، یہ شادی کی سنت چھوڑ دو، یہ خوشی کی سنتیں چھوڑ دو، یہ کھانے کی سنتیں چھوڑ دو، کیا ضروری ہے؟ یہ سب ضروری ہے کیا؟ چھوڑ دو۔ آپ نے سب چھوڑ دیا، پھر دین کہاں رہا آپ کے پاس؟ آپ نبی کی امتی کیسے کہلائیں گے جب آپ نے نبی کی سنت کو سنت کہہ کے چھوڑ دیا ہے اور کسی پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں؟ تو آپ ہی بتاؤ آپ سنت پر چلنے والے نبی کے عاشق کیسے ہیں؟ نبی سے محبت کرنے والے کیسے ہیں؟ اللہ نے اسی لیے کہا اللہ سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کہتے کہہ دو نبی ہمارے اتبعونی، میری اتباع کرو، چال میں چلن میں، رفتار میں گفتار میں، چہرے بشرے میں، غمی میں خوشی میں، سفر میں حضر میں، جوانی میں بڑھاپے میں، کمانے میں خرچ کرنے میں، نکاح طلاق میں، اور میرے دوست موت مٹی میں، ہر جگہ میری اتباع کرو۔ سیرت بھی اپناؤ، صورت بھی اپناؤ، سریرہ بھی اپناؤ۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو مختصر بیان کرتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ایک حدیث جو اللہ کے نبی کی ہے، سیرت کے معنی صرف آپ کا حلیہ نہیں ہے، سیرت کے معنی صرف آپ کے خاندانی زندگی نہیں ہے، سیرت کے معنی صرف مکی مدنی زندگی نہیں ہے، سفر حضر کی زندگی نہیں ہے، سیرت کے معنی آپ کے اقوال بھی ہیں، آپ کے افعال بھی ہیں، آپ کے اخلاق بھی ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر سیرت بنتی ہیں۔ آپ نے جو کہا کرنے کو کرنا پڑے گا، اور آپ نے جو کہا کہنے کرنے کو اسے کہنا کرنا پڑے گا۔ آپ کے جو اخلاق اللہ نے ہمیں بتائیں، نبی نے کر کے بتائیں، وہ سارے اپنانے پڑیں گے۔
آپ ایک حدیث ہمیں دی ہے، کیا فرمایا؟ سل من قطعک واعف عن من ظلمک وآتی من حرمک واحسن الی من اساء الیک۔ صرف 4 باتیں ہیں ہمارے اس سیرت کے جلسے کا خلاصہ، یہ 4 باتیں بھی اگر ہم لے کر چلے گئے تو ہم نے اس سیرت کے جلسے کا کچھ پیغام لیا ہے، کچھ لے کر گئے، کچھ نفع اٹھایا ہے۔ کیا فرمایا؟ سل من قطعک، تمہارے خاندان میں جو تم سے کٹے ہوئے ہیں اسے جڑ جاؤ۔ اس میں سے کون ایسا آدمی ہے جو کہہ سکے کہ صاحب میرے خاندان سے سب سے میرے تعلقات اچھے ہیں، میرے بھائیوں سے، بہنوں سے، میرے ماموں سے، چچا سے، خالہ سے، پھوپھی سے، میرے بہنوی سے، میرے سسرال سے، میرے داماد سے، سارے تعلقات میرے بنے ہوئے ہیں، کسی سے میرا کوئی رشتہ ناتا ٹوٹا نہیں ہوئے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ فرما رہے سل من قطعک، جو تم سے کٹے تمہارے رشتوں میں جڑ جاؤ۔ کٹنے والے کٹتے رہیں لیکن تم نہ کاٹو، یہ نہ کہو کہ صاحب جیسے کو تیسا، جو جیسا کرے گا ویسا ہم بھی کریں گے، نہ، وہ تم سے کٹے تم جڑ جاؤ۔ فرمایا کہ وہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو صلہ رحمی کرنے والوں سے صلہ رحمی کرے گا، صلہ رحمی کرو ان سے جو کٹ جائے۔ تمہارے گھر نہیں آتے تم چلے جاؤ، تمہاری شادی میں نہیں آتے تم چلے جاؤ، تمہارے غم میں نہیں آتے ان کے غم میں شریک ہو جاؤ، یہ صلہ رحمی ہے۔ آج میں بھی تبلیغ کا ایک تبلیغ مجھ سے میں مشہور ہوں، لیکن اگر میں تبلیغ میں ساری دنیا میں تبلیغ کروں لیکن میری پھوپھی ناراض ہے، میری خالہ ناراض ہے، میرے کسی رویے کی وجہ سے میرے چچا ماموں تایا ناراض ہے، میں تبلیغی نہیں ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں اصل حضور کا امتی نہیں ہوں، جس صحیح معنی میں کہ آپ جو فرمائے اس پر میرا عمل نہیں ہے۔ سل من قطعک، جو تم سے کٹے سے جڑ جاؤ۔ اس کی تفصیلات میں جائے تو وقت ہو جائے گا۔ آگے فرمایا واعف عن من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ ہم زبان سے میں کہتا ہوں آپ سن لیتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، لیکن کر کے دکھاؤ تو تب سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کیسے کیسے کو معاف کیا ہے۔ مکے والے جب مکہ فتح ہوا ہے، مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے ہیں تو کون ہے؟ ابو سفیان ہے، اکرمہ ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، اور سارے مکے کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، سر پہ گندگیاں ڈالی، آپ کی سجدے کی حالت میں آپ کے پیٹھ پر اجریاں ڈالی، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی، آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا، مجبور کر کے مکے سے نکالا تھا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور کر کے رلایا تھا بچوں کو، اور بچوں کو ماں کے سینے میں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بلک بلک کر جان دینی پڑی تھی۔ ایسے لوگ سامنے تھے۔ آپ نے پوچھا او مکے والو، آج تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ ڈر رہے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ سب نے کہا آپ شریف ہیں، شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی امید ہے۔ آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی تم پر جدار و گیر نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میں بھی تم کو یہی کہتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آج موقع تھا کہ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، مارا تھا، حضرت بلال کو گھسیٹا تھا، خباب و خبیب کو مارا تھا، ان سب سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ واقعات بے شمار ہیں، زہر دینے والوں کو معاف کیا ہے، سحر کرنے والوں کو معاف کیا ہے، آپ کی چہیتی بھی حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے خبیث انسان عبداللہ بن ابی بن سلول کو آپ نے معاف کیا ہے، اس کے نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہے۔ اندازہ اللہ کو کیسے معاف کیا ہے۔ واعف عن من ظلمک وآتی من حرمک، جو تمہارا حق نہ دے اسے حق دے دو۔ آپ ہجرت کر رہے تھے، عثمان ابن ابی طلحہ سے آپ نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ کی چابی دے دو، کھول دو، نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا بالکل نہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دی۔ آج فتح مکہ ہے، آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، آپ مکے کے اندر داخل ہیں، حضرت بلال اور اسامہ آپ کے ساتھ اندر ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے خاندان میں ہے، اور بیت اللہ کی چابی بھی ہمیں دے دیجئے، ڈبل شرافت ہماری ہو جائے، ڈبل ہماری خدمت کا ہمیں موقع ملے۔ آقا نے فرمایا نہ، بلاؤ عثمان ابن ابی شیبہ، عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا گیا، اور بلا کے کہا یہ چابی آج میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تم ہی کو دوں گا، لو یہ چابی۔
تم نے مجھے دی تو نہیں تھی، آج میں تم کو دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر دیتا ہوں یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، یہ چابی کو تم سے چھیننے والا ظالم و جابر ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے وہ خاندان آج تک موجود ہے، انشاءاللہ نبی کے اشارے کے مطابق وہ خاندان قیامت تک چلے گا، اسی خاندان میں بیت اللہ کی چابی رہے گی۔ اللہ کے نبی کو جس نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں جا کر کھول کر چابی بیت اللہ کا دروازہ کھول کر نہیں دیا تھا، اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے وہ چابی اس خاندان میں دے دی۔ یہ ہے احسان ہے میرے دوستو، یہ معاف کرنا ہے۔ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تم کو محروم کرے اسے دے دیا کرو۔ اور آخری بات ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارا برا چاہے اس کا بھلا چاہو۔ لوگ برا چاہیں گے لیکن تم بھلا چاہو، کسی کا برا نہ چاہنا، بھلا چاہنے والے کا تو بھلا چاہتے ہیں لوگ، لیکن برا چاہنے والوں کا بھلا چاہنا یہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک سے آپ نے فرمایا تھا یا غلام اذا اصبحت وامسیت فلا يكن في قلبك غش لاحد فافعل وذلك من سنتی، بیٹا صبح کرو شام کرو اس حال میں کہ تمہارے سینے میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو، غل نہ ہو، دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ فرماتے اس طرح سینہ صاف رکھو۔ فرمایا یہ میری بڑی سنت ہے۔ کپڑے پاک پہننا یہ بھی اچھا ہے، چہرہ خوبصورت رکھ لینا، دھونا یہ بھی اچھا ہے، اصل سینہ صاف رکھنا، سینے کو صاف رکھنا، کسی سے دشمنی نہ ہو، کسی سے عداوت نہ ہو، کسی سے بیر نہ ہو، کسی کے دل کے بارے میں دلوں میں میل نہ ہو، یہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے۔ تو آج میرے دوست اور بھائیو، مختصر سی بات یہ ہے کہ ان جلسوں کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں۔ جو آپ کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے، دنیا میں بھی اس کی راحت اسے ملتی ہے، آخرت میں بھی اس کے نجات کا سامان ہوتا ہے۔ نبی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا، اور آپ کے دستے وارث جام کوثر پیے گا، آپ کی سفارش ملے گی، آپ کے جھنڈے تلے جگہ ملے گی، اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کے قدموں میں جنت میں جگہ ملے گی، دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت بھی جنت بنے گی۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے ہزاروں پہلو ہیں، کوئی ایک پہلو ایسا نہیں جسے ہم کھول کر بیان کر سکیں، ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ اردو جانتے ہیں، اردو پڑھنا جانتے ہیں، ایک کتاب ہے سیرت النبی، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی 7 جلدوں میں اس کتاب کو پڑھیے، یا سیرت مصطفیٰ پڑھیے، یا رحمت للعالمین کتاب ہے وہاں سلیمان منصور پوری کی وہ کتاب پڑھیے، یا آخری درجے میں ایک چھوٹی سی کتاب تقریباً جو ہے 350-400 صفحے کی 650 صفحے کی کتاب ہے الرحیق المختوم کے نام سے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی، جنہوں نے رابطہ عالمی اسلامی کے یعنی سیرت کے عنوان پر عالمی مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ وہ کتاب بڑی جامع کتاب ہے، آپ پڑھنا جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، اس کتاب کو پڑھیے۔ کوئی نہ کوئی سیرت کا کتاب اپنے مطالعے میں رکھیے، اللہ کے نبی سے تعلق پیدا ہوگا، نبی کی سیرت کی معلومات ہوں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی، اور آپ کے طریقے پہ چلنے کی عظمت پیدا ہوگی، اور پھر آپ علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں، آپ کے غزوات ہیں، سرایا ہیں، آپ کی مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، نبوت کی بعد کی زندگی ہے، آپ محمد عبداللہ کی حیثیت سے ہیں، آپ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ہیں، آپ کے بے شمار حیثیتیں ہیں، وہ ساری حیثیتیں آپ کے سامنے کھلیں گی، اور بڑا نفع ہوگا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے نبی کی موٹی موٹی سیرت کی باتیں یاد ہونی چاہیے، لیکن کچھ مسلمان شاید ایسے بھی ہیں جن کو کانوینٹ میں بھیج کر تعلیم دی گئی، بڑے ہو گئے، ان کو پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تو اسے سمجھ میں نہیں آتا، نبی کے باپ کا نام کیا معلوم نہیں ہوتا، نبی کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہوتا، نبی کہاں پیدا ہوئے، کہاں جو ہے ان کی تدفین ہوئی، کہاں آرام کر رہے ہیں، موٹی موٹی باتیں جو مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، وہ باتیں بھی بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ ایک سیرت کا جیسا سال میں کر لینے سے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بس ایک ٹھیک ہے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے کے لیے ایک جلسہ ٹھیک ہے، لیکن جلسہ کافی نہیں ہے۔ روزانہ سیرت کی کتاب کو مطالعہ کرنا چاہیے، روزانہ اللہ کے نبی کے سیرت پر لکھی ہوئی ہزاروں
ہزاروں کتابیں ہیں جس زبان میں ہم پڑھ سکتے سمجھ سکتے ہیں، ان کتابوں کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نبی کے قدموں میں ہم سب کو جنت میں آپ کے جوار میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی سفارش کے ساتھ آپ کے قدموں میں آپ کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ اور جو باتیں خدا کی توفیق سے اگر کوئی صحیح کہی گئی ہیں، اللہ اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات ہماری زبان سے دوران گفتگو غلط ہو گئی ہے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور آج کے ہمارے جوڑ کو، اجتماع کو، سیرت کے جلسے کو، اس کے منعقد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کہنے سننے والوں کو سب کو قبول فرمائے، اور جتنی ہماری خواتین آئی ہوئے ہیں ان سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی سیرت کو پڑھیں اور سیرت کو سمجھیں، کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب اپنے مطالعے میں رکھے۔ 2-3 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ سیرت النبی یہ تفصیلی کتاب ہے، 7 جلدوں میں ہے۔ رحمت للعالمین یہ 3 جلدوں میں ہے۔ سیرت مصطفیٰ بھی 3 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح جو ہے الرحیق المختوم صرف 1 جلد میں ہے، 650 صفحے کی تقریباً وہ کتاب ہے۔ یہ ساری کتابوں سے کوئی بھی کتاب، بلکہ میں تو کہوں گا اللہ آپ کو توفیق دے، ان ساری کتابوں کو مطالعہ کر جائیے، آپ کو ساری معلومات ہو جائیں گی۔ آپ کو کسی عالم کی بات سن کر آپ کو نئی بات معلوم نہیں ہوگی، یہ بات ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے، یہ بات پہلی مرتبہ سنی ہے، بلکہ آپ کو مزہ آتا چلا جائے گا، یہ بات بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ ہاتھ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اس طرح آپ کو ماشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو اپنے نبی سے تعلق میں اور مزید اضافہ محبت کا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری مستورات کے جمع ہونے کو، مردوں کے، علماء کے، عوام کے، طلباء کے، سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہماری اصلاحات کو قبول فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔